बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम अपने सबक फाका में रोज़ा के दूसरे हिस्से की पढ़ाई करने लगे हैं। कुछ रोज तो इन मुसलमान गंवारों ने हमारे खाने पीने की खबर रखी। गंवार जो है ना बेटा, ये देहातियों को कहते हैं। और चौपाड़ में हमको ठहराए रखा। चौपाड़ यानी चौपाल में। लेकिन कब तक ये बार उठा सकते थे? बार मतलब बोझ। उकता गए और एक दिन मुझसे कहने लगे, मियाँ जी चौपाड़ में एक बारात आने वाली है, तू दूसरे छप्पर में चला जा। छप्पर मतलब झोंपड़े में। तो ये बेटा आपने याद रखना है कि गांव के लोगों ने इन्हें अपनी चौपाड़ से निकालने का क्या बहाना बनाया था कि वहां बारात आने वाली है। और रात दिन ठाली बैठे क्या करे है। ठाली का बेटा मतलब होता है बेकार। तो ये हरियाणवी जुबान के लफ्ज हैं। कुछ काम क्यों नहीं करता? मैंने कहा, भाई जहां तुम कहोगे वहीं जा पड़ेंगे। हमें चौपाड़ में रहने की हवस नहीं है। हवस यानी लालच, तमन्ना। जब फलक ने आलीशान महल छीन लिए। फलक मतलब यहाँ पे कुदरत के मानों में आएगा, वैसे फलक आसमान को कहते हैं। तो इस कच्चे मकान पर हम क्या जिद करेंगे? और रही काम करने की बात, सो मेरा जी तो खुद घबराता है। खाली बैठे बैठे तबीयत उकताई जाती है। मुझको कोई काम बताओ, हो सकेगा तो आंखों से करूंगा। उनका चौधरी बोला, हमने के बीरा कि तुम के काम कर सके है। के बीरा मतलब क्या खबर। वैसे बीरा जो है ना, हरियाणवी जुबान में भाई को कहते हैं कि हमें क्या पता भाई कि आप क्या काम कर सकते हैं। मैंने जवाब दिया, मैं सिपाही ज्यादा हूं। तय को तफंग चलाना मेरा हुनर है। तय कहते हैं बेटा तलवार को, और तफंग कहते हैं बंदूक को। इसके अलावा और कोई काम नहीं जानता। गंवार हंसकर कहने लगे, ना बाबा, यहाँ तो हल चलाना होगा, घास खोदनी पड़ेगी। हमने तलवार के हुनर क्या करने हैं? गंवार की इस बात से मेरी आंखों में आंसू आ गए और जवाब दिया कि भाइयों, मुझको तो हल चलाना और घास खोदनी नहीं आती। तो ये बेटा आप याद रखना कि क्यों उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो उसने कहा कि देखें कि आज उन लोगों की कोई कदर नहीं है कि जो तलवार चलाना जानते हैं, जो बंदूक चलाना जानते हैं। तो यहाँ उन लोगों की कदर है कि जिनको चारा वगैरह काटना आता है। मुझको रोता देखकर गवारों को रहम आ गया और बोले, अच्छा तू हमारे खेत की रखवाली किया कर और तेरी औरतें हमारे गांव के कपड़े सी दिया करें। लो जी बेटा, ये उन्होंने काम उनको दिया है कि मिर्जा शाहजोर जो है वो क्या करेंगे, खेतों की रखवाली, और उनकी औरतें जो है वो गांव के कपड़े सिया करेंगी। तो उन्होंने कहा, फसल पर तुझको अनाज दे दिया करेंगे जो तुझको बरस दिन को काफी होगा। बरस दिन यानी साल भर के लिए, कि जितना तुम्हें एक साल तक चाहिए उतना आपको मिल जाएगा। चुनाचे यही हुआ कि मैं सारा दिन खेत पर जानवर उड़ाया करता था, यानी परिंदे वगैरह उड़ाते थे, और घर में औरतें कपड़े सीती थी। एक दफा ऐसा हुआ कि भादों का महीना आया और गांव में सबको बुखार आने लगा। भादों जो है ना बेटा, ये बिक्रमी साल यानी देसी महीना। तो ये जो है ना, तकरीबन ये वस्त अगस्त से शुरू होता है और वस्त सितंबर तक चलता है, यानी कि मिड अगस्त से लेके मिड सितंबर तक। मेरी अहलिया और बहन को भी बुखार ने आन दबाया। वो गांव, वहां दवा और हकीम का क्या जिक्र, खुद लोट पोट कर अच्छे हो जाते थे, मगर हमको दवाओं की आदत थी। क्योंकि ये शाही खानदान से ताल्लुक रखते थे, वहां हकीम, दवा खाने थे, सब कुछ था। सख्त तकलीफ उठाना पड़ी। इसी हालत में एक दिन इस जोर की बारिश हुई कि जंगल का नाला चढ़ आया और गांव में कमर कमर पानी हो गया। कमर कमर यानी कमर तक पानी हो गया। तो ये भी आपने याद रखना है कि वो पानी जो है वो कहां से आया गांव में, क्योंकि जंगल का नाला जो है ना वो भर गया था। गांव वाले तो इसकी आदी थे, लेकिन हमारी हालत इस तूफान के सबब मरने से बदतर हो गई। बदतर यानी बुरी हो गई। चूंकि पानी एक दफा ही रात के वक्त घुस आया था, इसलिए हमारी औरतों की चारपाइयां बिल्कुल ही घर के आब हो गईं। घर के आब यानी पानी में डूब गईं और औरतें चीखें मारने लगीं। आखिर बड़ी मुश्किल से छप्पर की बल्लियों में दो चारपाइयां अड़ाकर औरतों को इन पर बिठाया। छप्पर कहते हैं बेटे झोंपड़े को। और बल्लियां जो है ना, ये मोटी लकड़ियां जो उसकी छत में लगी होती हैं। तो वहां उन्होंने अपनी चारपाइयों को फंसाया, दो चारपाइयों को। तो वहां उसने कहा, मैंने अपनी औरतों को बिठाया। पानी घंटा भर में उतर गया। यानी कितनी देर लगी? यानी 1 घंटा। मगर गजब यह हुआ कि खाने का अनाज और ओढ़ने बिछाने के कपड़े तर कर गया, यानी गीले कर गया। पिछली रात मेरी बीवी के दर्द-ए-ज़ा शुरू हुई और साथ ही जाड़े से बुखार भी लाया। दर्द-ए-ज़ा जो है ना बेटा, ये वो दर्द होती है जो चाइल्ड बर्थ के दौरान जो है ना औरत को होती है। उस वक्त की परेशानी बस बयान करने के काबिल नहीं। अंधेरा घुप यानी गहरा अंधेरा, मींह की झड़ी यानी लगातार बारिश हो रही है, कपड़े सब गीले, आग का सामान नामुमकिन। हैरान थे, इलाही क्या इंतजाम किया जाए। दर्द बढ़ना शुरू हुआ और मरीजा की हालत निहायत अबतर हो गई। अबतर यानी खराब हो गई। यहाँ तक कि वो तड़पने लगी और तड़पते तड़पते जान दे दी। बच्चा पेट ही में रहा। चूंकि वो सारी उम्र नाजो नेमत में पली थी, यानी शाही खानदान की औरत थी, तो नाज नेमत में, नखरों में, नेमतों में पली थी।
غدر کی مصیبت ہی اس کی ہلاکت کے لیے کافی تھی۔ غدر جو ہے نا بیٹا، یہ جنگ آزادی کو کہتے ہیں، 1857 کی جنگ آزادی کو۔ تو اس نے کہا اس کو مارنے کے لیے تو وہی مصیبت کافی تھی، اوپر سے یہ مصیبت بھی آ گئی۔ خیر اس وقت تو جان بچ گئی، اس وقت سے کیا مراد ہے، 1857 کی جنگ آزادی کے وقت۔ مگر یہ بات کا جھٹکا ایسا لگا کہ جان لے گیا، مطلب جب بارش آئی، پانی بھر گیا، اوپر سے اس کو درد بھی ہو رہا تھا، تو صبح ہو گئی، گاؤں والوں کو خبر ہوئی، تو انہوں نے کفن وغیرہ منگوا دیا۔ تو یہ بھی آپ نے بیٹا یاد رکھنا ہے کہ اس کی بیوی کے لیے، مرزا شاہ زور کی بیوی کے لیے کفن کا انتظام کس نے کروایا؟ تو گاؤں والوں نے۔ اور دوپہر تک یہ محتاج شہزادی گورے غریبہ میں ہمیشہ کے لیے جا سوئی، یعنی قبر میں بیچاری سو گئی۔ اب ہم کو کھانے کی فکر ہوئی، پریشانی ہوئی، کیونکہ اناج سب بھیگ کر سڑ گیا تھا، یعنی ضائع ہو گیا تھا۔ گاؤں والوں سے بھی مانگتے ہوئے لحاظ آتا تھا، یعنی شرم آتی تھی، وہ بھی ہماری طرح اس مصیبت میں گرفتار تھے۔ تاہم بیچارے گاؤں کے چودھری کو خود ہی خیال ہوا اور اس نے کتب صاحب سے 1 روپے کا آٹا منگوا دیا۔ تو بیٹا اب یہ آپ نے اس میں 2 آبجیکٹو یاد رکھنے ہیں کہ ایک تو کتنے روپے کا آٹا منگوایا گیا؟ تو 1 روپے کا، اور دوسرا یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ آٹا کہاں سے منگوایا گیا تھا؟ کتب صاحب سے، یہ ایک چھوٹا شہر تھا وہاں پہ۔ وہ آٹا نصف کے قریب خرچ ہوا ہوگا، یعنی آدھا خرچ ہوا ہوگا کہ رمضان شریف کا چاند نظر آیا۔ والدہ صاحبہ کا دل بہت نازک تھا، وہ ہر وقت گزشتہ زمانے کو یاد کیا کرتی تھی۔ رمضان کا چاند دیکھ کر انہوں نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا اور چپ ہو گئیں۔ میں سمجھ گیا کہ ان کو پچھلا زمانہ یاد آ رہا ہے۔ تسلی کی باتیں کرنے لگا جس سے ان کو کچھ ڈھارس ہو گئی، ڈھارس یعنی کوئی امید ہو گئی، حوصلہ ہو گیا۔ 4 5 دن تو آرام سے گزر گئے، مگر جب آٹا ختم ہو چکا تو بڑی مشکل درپیش ہوئی۔ سوال کرتے ہوئے شرم آتی تھی، اور پاس ایک کوڑی بھی نہ تھی۔ کوڑی یعنی کہ کوئی سکہ، کوئی آنا، کوئی پیسہ، یعنی کچھ نہیں تھا۔ شام کو پانی سے روزہ کھولا، بھوک کے مارے کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ والدہ صاحبہ کی عادت تھی کہ اس قسم کی تکلیف کے وقت بیان کر کے بہت رویا کرتی تھی، مگر آج بڑے اطمینان سے خاموش تھیں۔ ان کی خاموشی و اطمینان سے میرے دل کو بھی سہارا ہوا، اور چھوٹی بہن کو جس کے چہرے پر بھوک کے مارے ہوائیاں اڑ رہی تھیں، یعنی اس کے ہوش اڑے ہوئے تھے، دلاسا دینے لگا، یعنی ہمت حوصلہ دینے لگا۔ وہ معصوم بھی میرے سمجھانے پر نڈھال ہو کر چارپائی پر جا پڑی اور تھوڑی دیر میں سو گئی۔ بھوک میں نیند کہاں آتی ہے، بس ایک غوطہ سا تھا۔ اس غوطہ اور ناتوانی کی حالت میں سحری کا وقت آ گیا۔ ناتوانی یعنی کمزوری، کہ بس تھوڑی دیر ہی بیچاری سوئی تھی۔ والدہ صاحبہ اٹھیں اور تہجد کی نماز کے بعد جن دردناک الفاظ میں انہوں نے دعا مانگی، ان کا نقل کرنا محال ہے، یعنی میں بیان نہیں کر سکتا، میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ سے کہ ہم نے ایسا کیا قصور کیا ہے جس کی یہ سزا مل رہی ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہمارے گھر سے سینکڑوں محتاجوں کو کھانا ملتا تھا، اور آج ہم خود دانے دانے کو محتاج ہیں اور روزہ پر روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو بیٹا یہ سبق کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب وہ مسجد جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ جو ہے نا وہ کھانا بھیجتے تھے، اور یہ تو خود بیگمات تھی، شاہی خاندان کی عورتیں تھیں۔ تو اس نے کہا ہم تو اتنے لوگوں کو خود کھانا کھلاتے تھے، تو آج یہ عالم ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو اس نے کہا خدا بندہ، اگر ہم سے قصور ہوا ہے، کوئی غلطی، کوئی جرم ہوا ہے، تو اس معصوم بچی نے کیا خطا کی جس کے منہ میں کل سے ایک کھیل اڑ کر نہیں گی؟ کھیل جو ہے نا بیٹا دانا سمجھ لیں، یعنی تھوڑی سی کوئی چیز، ذرہ۔ دوسرا دن بھی یوں ہی گزر گیا اور فاقے میں روزہ در روزہ رکھا، یعنی روزے پہ روزہ رکھا۔ شام کے قریب چودھری کا آدمی دودھ اور میٹھے چاول لایا اور بولا آج ہمارے ہاں نیاز تھی۔ نیاز یعنی نظر تھی، یہ اس کا کھانا ہے اور یہ 5 روپے زکوٰۃ کے ہیں۔ تو بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے یہ کہ چودھری کا آدمی کیا کیا لایا ان کے لیے؟ دودھ اور میٹھے چاول اور 5 روپے۔ تو وہ 5 روپے کس چیز کے تھے؟ زکوٰۃ کے۔ اور اس نے بتایا کہ ہر سال بکریوں کی زکوٰۃ میں بکری دیا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہر سال ہم بکری دیتے ہیں، مگر اب کے نقد دے دیا ہے۔ تو دیکھیں بیٹا جی کہ ایسا بھی انسانی زندگی میں وقت آ سکتا ہے کہ بادشاہ کو بھی زکوٰۃ کھانی پڑ سکتی ہے۔ تو یہاں دیکھیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ یہ کھانا اور روپے مجھ کو ایسی نعمت معلوم ہوئے گویا بادشاہت مل گئی۔ خوشی خوشی والدہ کے آگے سارا قصہ کہتا جاتا تھا اور خدا کا شکرانہ بھیجتا جاتا تھا، مگر یہ خبر نہ تھی کہ گردش فلک نے مرد کے خیال پر تو اثر ڈال دیا ہے، لیکن عورت ذات جوں کی توں اپنی قدیمی غیرت داری پر قائم ہے۔ گردش فلک یعنی وقت کی گردش، وقت گزرنے نے، قدیمی یعنی پرانی۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ والدہ کا رنگ متغیر ہو گیا، متغیر یعنی تبدیل ہو گیا، چینج ہو گیا۔ باوجود فاقے کی ناتوانی کے انہوں نے تیور بدل کر کہا، یعنی اس کے باوجود کہ وہ بھوکی تھیں،
اور کمزور ہو چکی تھی، پھر بھی انہوں نے کہا کہ تف ہے تیری غیرت پر، انہوں نے کہا کہ افسوس ہے تیری غیرت پر، خیرات اور زکوٰۃ لے کر آیا ہے اور خوش ہوتا ہے، ارے اس سے مر جانا بہتر تھا، اگر ہم مٹ گئے مگر ہماری حرارت نہیں مٹی، یعنی اس نے کہا کہ چاہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مگر آج بھی ہمارے اندر غیرت مندی موجود ہے، میدان میں نکل کر مر جانا یا مار ڈالنا اور تلوار کے زور سے روٹی لینا ہمارا کام ہے، صدقہ خوری ہمارا شیوا نہیں، صدقہ خوری یعنی صدقہ کھانا، شیوا یعنی طرز، یعنی اس نے کہا کہ یہ جو مغل تھے نا تو ان کی تاریخ جو ہے وہ یہ ہے، جیسے آپ سمجھ لیں تیمور، اس کے بعد ظہیر الدین بابر، ہمایوں، شاہ جہان، اورنگزیب عالمگیر، تو ان کی بیٹا یہ تاریخ ہے کہ یہ جنگیں لڑتے رہے ہیں، مسلسل جنگیں لڑتے رہے ہیں، انہوں نے علاقوں پہ قبضہ کیا ہے اور پھر انہوں نے فتوحات کے ذریعے جو ہے نا اپنی شہرت اپنی ناموری میں اضافہ کیا ہے، تو اس نے کہا یہ ہمارا کام ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا کیا کھانا شروع کر دیں، زکوٰۃ کھائیں۔ والدہ کی ان باتوں سے مجھے پسینہ آ گیا اور شرم کے مارے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، یعنی مایوس ہو گیا، غم زدہ ہو گیا، چاہا کہ اٹھ کر یہ چیزیں واپس کراؤں مگر والدہ نے روکا اور کہا خدا ہی کو یہ منظور ہے تو ہم کیا کریں، یعنی اس نے کہا کہ اب اس کے علاوہ کوئی آسرا بھی نہیں ہے، جب اللہ یہ چاہتا ہے تو ہمیں کرنا پڑے گا، سب کچھ سہنا ہوگا یعنی برداشت کرنا ہوگا، یہ کہہ کر کھانا رکھ لیا اور روزہ کھولنے کے بعد ہم سب نے مل کر کھا لیا، 5 روپے کا آٹا منگوایا گیا جس سے رمضان خیر و خوبی سے بسر ہو گیا نہیں گزر گیا، اس کے بعد 6 مہینے گاؤں میں رہے، تو یہ بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ گاؤں میں کتنے مہینے رہے، تو چھ اصل میں صحیح تلفظ اس کا 6 ہی ہے لیکن ہم اس کو 6 بھی کہہ دیتے ہیں، پھر دلی چلے آئے یعنی واپس آ گئے دلی، یہاں آ کر والدہ کا انتقال ہو گیا اور بہن کی شادی کر دی، تو اب بیٹا آپ دیکھیں یہ ٹوٹل 4 لوگ تھے، ایک اس کی بیوی، ایک اس کی بہن، ایک والدہ اور ایک یہ مرزا شاہزور، تو بیوی اس کی فوت ہو گئی تھی، والدہ جو ہے وہ بھی دلی آ کر فوت ہو گئی، اور جو اس کی بہن تھی اس کے ساتھ چھوٹی بچی، تو اس کی بعد میں انہوں نے شادی کر دی، تو انگریزی سرکار نے میرے بھی 5 روپے ماہوار پینشن مقرر کر دی جس پر آج کل زندگی کا انحصار ہے، تو انگریزوں نے شاہی خاندان کے لوگوں کے لیے نا پینشنیں مقرر کی تھی، تو اس میں سے اس کو بھی پینشن ملتی تھی، تو پینشن کتنی ملتی تھی، 5 روپے ماہوار یعنی ماہانہ، منتھلی جو ہے نا اس کو 5 روپے ملتے تھے، تو یہ بیٹا جس کتاب سے لیا گیا ہے نا یہ سبق، اس کا نام ہے بیگمات کے آنسو، تو اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ احساس ہو گیا ہے کہ جنگ آزادی 1857 کے بعد مسلمانوں کی حالت بہت ہی بری تھی، اور خاص طور پہ جو مغلیہ خاندان کے لوگ تھے ان بیچاروں کو یا تو قتل ہونا پڑا یا در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑی، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، تو اللہ حافظ۔